بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ نعرے لگاتے لوگ خان صاحب کدھر ہیں پوچھتی آوازیں، بیتاب نظریں منتظر نگاہیں، آس لیے چہرے امید جگائے عوام، گلاب کی پتیوں سے لبریز سڑکیں، سائرنوں سے بے خوف دل، سینہ تان کر کھڑے جوان و بوڑھے، بچے و خواتین، دیکھ کر سمجھ تو گئے ہوں گے کہ عمران خان کی ایک جھلک کیوں نہیں دکھائی جا رہی۔ ایک طرف شہباز شریف حامد میر صاحب کے پروگرام میں اٹک جیل کی سختیاں بیان کرتے ہوئے رونے کے قریب تھے، دوسری طرف عمران خان نے اٹک جیل میں رہنے کا چیلنج اس وقت قبول کیا جب اسٹیبلشمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ذریعے ان کو وہاں سے نکالنا چاہتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان کی عوام میں مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے، اور جیل کی سختی میں بھی عمران خان اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے اور کسی بھی قسم کی ڈیل کو قبول نہیں کر رہا۔ ساتھ ہی ساتھ بیماری کے بہانے بنا کر ملک سے بھاگنے والے بھی عمران خان کے جیل میں رہنے سے سخت پریشان ہیں۔ عمران خان کا ایک دفعہ پھر جیت کے قریب ہیں۔ رات گئے جب ان کو اٹک جیل سے اڈیالہ شفٹ کیا گیا تو جو مناظر ہم نے دیکھے کہ اس جبر کے دور میں جب عمران خان کے نام لیواؤں پر زمین تنگ کر دی گئی ہو، سینکڑوں لوگوں کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالا گیا ہو، خواتین کی عزتیں بیچ چوراہے پامال کی گئی ہوں، گندی ویڈیوز بنائی گئی ہوں، وہاں پر لوگوں کا گھروں سے نکل کر عمران خان کا استقبال کرنا، پھول پاشی کرنا بھی کسی انقلاب سے کم نہیں۔ ان مناظر نے کمپنی کی نیندیں حرام کر دی ہیں، ان کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اب اس ملک کی قوم جاگ گئی ہے۔ عمران خان نے وہ کر دیا جو کوئی نہ کر سکا۔ بدماشیہ کو انہوں نے دنیا کے سامنے ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ 40 سال کا کام انہوں نے 1 سال میں کر دیا۔ عمران خان کی بے پناہ مقبولیت میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مقتدرہ کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر ایک نیا بیانیہ لانچ کیا جاتا ہے، مگر قوم ماننے سے انکاری ہے، کیونکہ عمران خان کو اس قوم نے قبول کر لیا ہے۔ اب عمران خان کو اگر شکست دینی ہے تو ان کو الیکشن کے میدان میں دینی ہوگی۔ بھونڈے 2 نمبر مقدمات بنا کے، جوڈیشری کو اپنے ساتھ ملا کے، سزائیں دے کے ان کو ہرایا نہیں جا سکتا، اور نہ ہی قوم کے دل جیتے جا سکتے ہیں۔ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان صلح کی کہانی بس کہانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ جن واقعات کو بنیاد بنا کر بتایا جا رہا ہے کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو گیا ہے، وہ بس دکھلاوا ہے۔ اس کا واحد مقصد صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دباؤ میں لانا ہے کہ بندے کے پتر بن جائیں، اور ہاں، الیکشن فی الحال بھول جائیں۔ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں سابق وزرائے اعظم کے لیے مختص بلاک میں منتقل کر دیا گیا۔ بیٹر کلاس کے تحت عمران خان کو ٹی وی، اخبار، میٹرس، کرسی، میز اور ایک خدمت گار فراہم کیا گیا ہے۔ عمران خان کا طبی معائنہ بھی کیا گیا۔ میڈیکل آفیسر نے کسی قسم کی بیماری کا استفسار کیا، عمران خان نے جواب میں نفی کر دی۔ عمران خان نے اپنے مخالفین کو بھی حیران کر کے رکھ دیا ہے، وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ آخر ہمارا کس شخص سے پالا پڑ گیا ہے جو جھکنے کا نام نہیں لے رہا اور جیل میں بیٹھ کر ہماری تمام جیل سازیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے اور ہمارے تمام منصوبوں کو چکنا چور کر رہا ہے۔ اٹک جیل میں عمران خان نے وکلاء سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ سیاست کے لیے جیل میں ہوں تو یہ عذاب ہے، آزادی کے لیے جیل میں قید رہنا عین عبادت ہے، اور میں جیل میں گزرے ہر لمحے کو عبادت سمجھ کر گزار رہا ہوں۔ یہ تاریخی الفاظ ہیں۔ اس پوری صورتحال میں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ہونا
ممکن نہیں، کیونکہ طاقتور حلقے سمجھتے ہیں کہ نواز زرداری کی طرح عمران خان سے بات کرنا، ان کو قائل کرنا کافی مشکل ہے۔ عمران خان جیل سے بار بار پیغام دے رہے ہیں کہ وہ آخری سانس تک لڑیں گے۔ ان کا مقصد ملک میں انقلاب لانا ہے، رول آف لا کا قیام ہے۔ وہ اپنی ملاقاتوں میں بار بار عدالتی نظام سے شکوہ کر رہے ہیں کہ جس طرح ملک میں جنگل کا قانون ہے، اس حوالے سے وہ کوئی اقدام نہیں کر رہے، جس طرح عدالتی فیصلوں کو روندا جا رہا ہے، جس پر سپریم کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ کی بے بسی پر عمران خان بار بار بات کر رہے ہیں اور اعلیٰ عدلیہ سے اس پر نوٹس لینے کی اپیل کر رہے ہیں۔ عثمان ڈار کی گمشدگی سے لے کر شیخ رشید تک عدلیہ اور ججز نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے پوری قوم میں بے چینی ہے۔ اس پورے معاملے میں خود کو آئین کا پابند کہنے والے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ملک میں جاری اس تماشے کو ختم کرنا ہوگا، خود کو قانون سے بالاتر کہنے والی قوتوں کو نکیل ڈالنی ہوگی۔ کل سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا کیس ہے، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ آنے والے دنوں میں کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرنے میں نئے چیف جسٹس اپنا کردار ادا کریں گے۔ دوسری طرف جاوید لطیف کا کہنا ہے کہ اگر 2017 کے کرداروں کا احتساب کرنے سے ٹکراؤ اور کھینچا تانی کی کیفیت پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اور ادارہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تو اسے سائیڈ پر رکھ دیں۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کے کرداروں سہولت کاروں اور ادارے کے خلاف بغاوت پر اکسانے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ جاوید لطیف نے یہ بھی کہا کہ انصاف فراہم کرنے والے ادارے میں آئین و قانون کے مطابق فیصلے دینے والوں کے ساتھ کھڑا ہوا جائے۔ واضح رہے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے اعلان کیے گئے شیڈول کے مطابق نواز شریف 21 اکتوبر کو لاہور پہنچیں گے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ نواز شریف جب لاہور ایئرپورٹ پر پہنچیں گے تو آیا کہ ان کو جیل شفٹ کیا جاتا ہے یا پھر ان کو بھاری بھرکم ریاستی پروٹوکول کے ساتھ، ریاستی جو ہے آشیرواد کے ساتھ ان کو جاتی عمرہ لے جایا جاتا ہے، یا پھر ان کو قانون آئین کے مطابق ان کو کوٹ لکھپت جیل منتقل کیا جاتا ہے۔ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں اور اب بھی بتا رہے ہیں کہ کوٹ لکھپت جیل میں صفائی ہو چکی ہے، کمرہ تیار ہو چکا ہے، نواز شریف کے آنے کا انتظار ہے۔ اس وقت نواز شریف ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو یہ یقین دہانی کروائی جائے کہ جب وہ لاہور آئیں گے تو ان کو شان طریقے سے ایک بڑے استقبال ہوگا، عوام کا جمع غفیر لایا جائے گا اور ان کو مینار پاکستان لایا جائے گا اور وہاں سے ان کو جاتی عمرہ منتقل کیا جائے گا۔ تو آپ دیکھتے ہیں یہ جو نگران ہیں یہ پہلے ہی ننگے ہو چکے ہیں، محسن نقوی ہو یا کاکڑ ہو یا کوئی بھی ہو، سب ننگے ہو چکے ہیں۔ سب بغض عمران میں جس طرح کے وہ کارنامے دکھا رہے ہیں، جس طرح کی وہ بیانات دیتے ہیں، جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، یہ پوری قوم جانتی ہے، پوری قوم کے سامنے تمام حقائق پوری قوم جان چکی ہے۔ ان کے تمام کرداروں سے، ان کی تمام حرکات سے قوم جو ہے آگاہ ہے۔ اور دوسری طرف اس وقت پوری قوم کی امیدیں سپریم کورٹ کی طرف ہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف ہیں کہ وہ آئین قانون کی بات کرتے ہیں۔ کیا وہ اب آئین اور قانون پر عمل درآمد کروا سکیں گے یا پھر نہیں؟ قانون کی حکمرانی قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے یا پھر نہیں؟ یہ بڑا سوال ہے اور قاضی فائز عیسیٰ سے امیدیں بڑی ہیں۔ کل فیض آباد دھرنا کیس لگا ہوا ہے اور کل سے معلوم ہو جائے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ اس پورے معاملے میں یعنی ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ آگے کیا کریں گے، کس طرف کھڑے ہوں گے۔
تو یہ ہمیں کل پتہ چل جائے گا۔ تو یہ تھی میری اب تک کی ویڈیو، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔